غوث پاک نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟ جلدی جو کتنے ساروں کو پتا ہے. یہ مزہ ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عمر طاری مرکز الاولیاء لاہور سے. 40 سال. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے. کسی ایک بچے نے آواز دی باقی بچوں کو اور کہا کہ رک جاؤ، اتنی بڑی ہستی آ رہی ہے، گزر رہی ہے، جو ہر رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتی، ساری رات قیام کرتے، ان کے ادب اور احترام میں کھیل روک دو. امام اعظم گزرے، رو پڑے. وہ اس وقت عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھتے تھے، تو یہ عمل ابھی نہیں تھا. آپ رو پڑے اور جا کے اپنے گریبان پکڑا اور کہا ابو حنیفہ تو عشاء سے فجر تک نہیں جاگتا، لوگ تجھے ایسا سمجھتے، آج کے بعد رات کو تو نہ سویا کر، ایسا ہی بن جیسے لوگ سمجھتے ہیں. اس دن کے بعد 40 برس زندگی کے حیات رہے، عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھتے رہے 40 برس تک. تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے 40 برس. کہانی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے مراد یہ ہے کہ رات پوری جاگتے تھے، تو میرے بھائی بخاری مسلم کی احادیث کی تحت پوری رات جاگ کے عبادت کرنا حرام ہے. امام بخاری نے ان احادیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا اسلام میں کراہت کا سبب ہے. اور وہ حدیثیں لے کے آئے بخاری مسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر موجود نہیں تھے، 3 اصحاب آئے اور پردے میں امہات المومنین سے آپ کے دن کی روٹین پوچھی، رات کی روٹین. تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے بھی ہیں، بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، نفلی روزہ کبھی رکھ لیتے ہیں کبھی نہیں رکھتے. تو وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی کم ہی عبادت کرتے ہیں. پھر کہنے لگے ہاں یار وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات جاگ کے عبادت کیا کروں گا. تسی تو بڑا فخری ہے کہندے عشاء کے وضو سے فجر اے تو اڈا کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیتا ہے. تو دیکھو ٹھیک ہے، بزرگی کے پہلے مسلمانی بچاؤ ایسے لوگوں کی جنہوں نے بارے تسی جھوٹ مشہور کیتے ہیں. اور یہ بخاری مسلم ہے، کہانی کتاب نہیں ہے. تیسرے نے کہا یار یہ نکاح کرنے سے تو جھنجٹ ہی پالنا پڑتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. امہات المومنین نے بتایا کہ اس طرح آئے تھے وہ، یہ کہہ کے گئے. آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو. اور آپ نے پہلا جملہ بڑا سخت بولا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں. زیادہ پرہیزگار وہ نہیں ہوتا جو پوری رات جاگے اور روزانہ روزہ رکھے. یہی مطلب نکلا نا، میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں. میں رات کو سوتا بھی ہوں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور اٹھ کے نفل بھی پڑھ لیتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں. اور میں نے شادی کی ہوئی ہے، میری اتنی بیویاں ہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ صوفیاء کے ہاں شادی چھوڑنا اور عورتوں کے جھنجٹ سے بچنے والے کو بڑا بزرگ پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں چل پڑا اس طرف تو اور طرف اور باتیں بھی کھل جائیں گی ان کی. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ دیا. لہذا جو شخص پوری رات جا کے عبادت کرتا ہے اس کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی وہ جتنا مرضی کوئی اللہ کا ولی وہ نہیں ہے، شیطان کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا ہو سکتا ہے. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے. ان کے باپ نے اپنی بہو سے عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی سے پوچھا، عمر بن عاص نے، کہ میرے بیٹے کو کیسا پایا شادی کے بعد. انہوں نے کہا ہاں جی آپ کا بیٹا تو بڑا نیک ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نفلیں پڑھتا رہتا ہے. یہ بیسیکلی شکایت لگا رہے تھے کہ مجھے ٹائم نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر بن عاص اور جا کے بتایا کہ جی یہ کر رہا ہے وہ آپ کا شاگرد خاص. آپ فرمایا بلا اس کو. بلایا. آپ فرمایا عبداللہ اگر پوری رات جاگو گے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تم پہ حق ہے. اس طرح نہ کرو. یا فضائل مال، فضائل صدقات
اور ان کو تو چھوڑ دیں، پرانے سارے بزرگ شیخ فرید الدین اتار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کتنے بزرگوں کے بارے میں وہ نمک کا سرما لگایا کرتے تھے تاکہ رات کو جا کے عبادت کر سکیں، حتیٰ کہ عادت پکی ہوگی انے ہو گئے ہونے نا، نمک کا سرما لا کے عادت پکی ہونی سی کہ نیندر پہنی ہے نمک پالو کھینچ۔ یہ وہ دین ہے جو آپ کو دین کے نام پہ دھوکہ دیا گیا، اور اللہ کے فضل سے اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ دین گوروں کے سامنے پیش کریں گے، وہ مذاق اڑائیں گے، اور جو دین بخاری مسلم میں آپ یہ گوروں کے سامنے پیش کریں گے وہ کہیں گے یہ دین فطرت کے اوپر ہے۔